السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ دیش کے حالات سے تو آپ لوگ بجا واقف ہے۔ ساری دنیا میں ہمارے دیش کے چرچے چل رہے ہیں، یہ تو آپ لوگوں سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے گودی میڈیا جو ان RSS کے چٹوں کا جو گندی سوچ رکھنے والے ہیں، جو مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کی جو بات کرتے ہیں، ان ان بھکتوں کا جو ساتھ دے رہی ہے، آپ لوگ واقف ہے۔ کچھ بولنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں، لیکن یہ ضرور کہوں گا جو ماحول کشمیر کا بنے ہوا ہے اس وقت، وہاں کے اسکولوں میں ڈر و خوف کا جو ماحول ہے، مسلمانوں کے دلوں میں جو ماحول ہے، جو ان کے دماغوں میں ایک چیز آئی ہوئی ہے، وہ چیز کو میں بتا دوں آپ لوگوں کو، اتنی زور زبردستی چل رہی ہے، اتنا آتنک مچائے رکھے ہیں یہ لوگ، اتنے خوف کے عالم میں ہماری ماں اور بہنیں جی رہی ہے جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے یہ لوگ اسکولوں تک بھی پہنچ گئے، وہاں کے مدارس تک سہمت تھی، دینی مدارس تک، اب وہ اسکولوں کے حد تک بھی آ گئے۔ جو گورنمنٹ اسکول ہوتے ہیں یا پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں، وہ اسکولوں میں اب ہمارے بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو بھجن سکھایا جا رہا ہے۔ بھجن اگرچہ بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، وہ کوئی بات نہیں، وہ سیکھے بھی اگرچہ تو کوئی بات نہیں، لیکن بھجن کے بھی طور طریقے ہوتے ہیں۔ بھجن بھی کئی اس کا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہماری معصوم بچیوں کے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے، بچوں کے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور چھوٹے بچیوں سے لے کے اب 19-20 سال کے بچیوں تک بھی یہ چیز عام ہو چکی ہے۔ جس طریقے سے بھجنوں میں ہاتھا یوں کرنا، ہاتھا وہ کرنا، گردن یوں کرنا، جس ماحول کو اپنا رہی ہے وہ، یہ بہت غلط ہے۔ اور اب ان بچیوں کو، جو بچے بالغ ہیں، ان کو ایک میسج میں یہ دینا چاہتا ہوں، آپ لوگ یہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ گناہ عظیم ہے۔ ہمارا رب ایک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ رب العزت ہے، اور جو ہماری پاک کتاب ہے، ہمارے قرآن پاک کی ہدایت پہ ہم کو چلنا ہے۔ آپ لوگ کرناٹک کے ان بچیوں کی مثال لیجئے، جو بچیاں جو حجاب کی بات ہوئی تو اپنے گھروں میں بیٹھنا مناسب سمجھے، لیکن بغیر حجاب کے وہ لوگ کالجوں کو نہیں گئے، اسکولوں کو نہیں گئے۔ وہ دیکھ کر تو سیکھ حاصل کریے۔ آپ لوگ مسلمان ہیں تو کئی کے مسلمان ہیں، جب تمہارے ساتھ اندیکھی ہو رہی، تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی، تو اس میں شامل کیوں ہو رہے ہیں تم لوگ؟ اس میں حصے دار کیوں ہو رہے ہیں تم لوگ؟ اب یہ لوگوں کا تو کام ہے کہ کسی طریقے سے زہر برپا کیا جائے، زہر بانٹا جائے، گند مچایا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے، مسلمانوں کو ترچھی آنکھ سے دیکھا جائے۔ ان کے طور طریقے، ان کا جینے کا انداز ہی وہ ہے، لیکن آپ لوگ برابر اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری ان بچیوں کے دل میں اگرچہ کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، تو آپ لوگ اگرچہ اسکول کو نہیں گئے تو تمہارا کون سا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ بتائیے میرے کو، کون سی آفت آ پڑی ہے یہ بتائیے آپ کو۔ اور تمہارے ماں باپ تم کو کیا سیکھنے کے لیے اسکول بھیجتے ہیں، اور تم لوگ کیا سیکھ رہے ہو؟ اور جس طریقے سے تم لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، میری نظر میں تو وہ ایک بے حیائی کہوں گا میں۔ جو چیز ہم کو، جو اسلام جو چیز کی اجازت نہیں دیتی، وہ راستے پہ ہم کو چلنا غلط ہے، گناہ عظیم ہے، صرف غلط نہیں، گناہ ہے۔ اور موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو طے ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے تم لوگ؟ تو اسی لیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگرچہ اسکولوں میں یہ زور زبردستی تم لوگوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، تو تم لوگ اس کے اوپر آواز اٹھا سکتے ہیں، تمہارا جمہوری حق ہے۔ اور جو چیز، جو عمل کرنا ہے تم کو وہ کرو، جو راستے پہ چلنا ہے تم کو وہ راستے پہ چلو، یہ تمہارا حق ہے۔ یہ تمہارے اوپر زبردستی نہیں تھوپ سکتے کوئی بھی۔
یہ چیز ذہن میں رکھو. جس طریقے سے جو کشمیر کو لے کر ہاں ٹھیک ہے وہ 371 تھا وہاں پہ وہ کینسل کرے یہ لوگ. بہت ایسے کام ہوئے جو تم لوگوں کو پابندیوں میں جینا پڑا. تمہارے پاس بجلی نہیں تھی, تمہارے پاس ٹیلی فون کی سہولت نہیں تھی, ٹیلی فون کاٹ دیے گئے تھے, لینے کاٹ دیے گئے تھے, انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی. اب وہ ساری چیزیں ہلو آ رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس, ہلو کھولا جا رہا ہے. لیکن اس کی تو یہ وہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنا اسلام سے باہر ہو جاؤ, آپ لوگ اسلام کے خلاف چلے جاؤ, آپ لوگ اپنا مسلمان ہونے کا فرض بھول جاؤ, اپنے مسلمان ہونے کا بھول جاؤ. غلط ہے یہ چیزیں. تو اس لیے میرے عزیز بہنوں, میری بیٹیوں, آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. وہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے. جو تم کو سکھایا جا رہا, جو تم کو بتایا جا رہا, جو تمہارے دماغوں میں ڈالا جا رہا, یہ ہم بالکل خلاف جا رہے ہیں. اس کے ہمارے اللہ پاک یہ چیز کی ہم کو نصیحت نہیں کرے, اس کی ہدایت ہم کو نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے ایک درد مندانہ اپیل ہے, یہ راستے کو چھوڑو. آپ لوگ راستہ کو چھوڑ کر کسی سے ڈرنے گھبرانے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. اگرچہ آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ, تو گھروں میں بیٹھو, کچھ نقصان نہیں ہوتا تمہارا. تھوڑے دن کی بات ہے, انشاءاللہ تعالی ہر پاپی کا انت ہے, ہر ظالم کا خاتمہ ہے. اتنے ٹائم میں تمہاری دنیا نہیں ختم ہو جا رہی, کون سی تمہاری پڑھے ختم ہو جا رہی, پڑھے خراب ہو جا رہی, اور پڑھ کے تم کو کیا حاصل کر رہے ہیں تم لوگ, کیا مل رہا ہے تم لوگوں کو. یہ کتنی سوچی سمجھی سازش چل رہی ہے, کس منصوبے کے تحت یہ لوگ کام انجام دے رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں, یہ ہم کو بجا واقف ہے ہم یہ چیزوں سے. اور تمہاری مثال اب وہ لوگ سارے دیش میں دے رہے ہیں. جب کشمیر کی بچیاں یہ عمل کر سکتی ہے, راستے پہ چل سکتی, تو دوسرے بچیاں کیوں نہیں. یعنی آپ لوگ جو غلطی کریں گے وہ غلطی آپ لوگ اللہ کی نظر میں بھی گنہگار بنیں گے, اسلام میں بھی گنہگار بنیں گے, مسلمانوں کے نظر میں بھی گنہگار بنیں گے. اور اس کا خمیازہ سارے مسلمانوں کو بھگتنا پڑے گا, سارے مسلمان بہنوں کو بھگتنا پڑے گا. تو میری بہنیں, آپ لوگ جو حرکت کر رہے ہیں بالکل غلط ہے. وہ اس چیز سے آپ لوگ دور رہیے, نمازوں کی پابندی کریے, اور اپنے تمام سہیلیوں سے, دوستوں سے, لوگوں سے نماز پڑھنے کی تاکید کرو, نماز کی نصیحت کرو, صحیح راستے پہ چلو. وہ اللہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, اللہ رب العزت ہر چیز دیکھ رہے ہیں. وہ پاک پروردگار کی ہم کو اگرچہ ہو رہی تو ان کی اوقات کچھ نہیں ہے. یہ لوگ وقتی طور سے تم کو ڈرا سکتے, دھمکا سکتے, سمجھا سکتے, بہلا سکتے, پھسلا سکتے, لالچ دے سکتے, لیکن یہ ہمیشہ کا نہیں ہے. تم گنہگار مت بنو اللہ کی نظر میں. اسی لیے جو راستہ بھٹک چکے ہیں وہ صحیح راستے پہ آ جاؤ, یہ بہت ضروری ہے. وہ صحیح راستے پہ آ جاؤ, اپنا نماز پڑھو, 5 ٹائم کی نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. اللہ تم کو کامیابی دے گا انشاءاللہ, اور اللہ تمہارا نگہبان ہے, اللہ تمہارا محافظ ہے انشاءاللہ. فکر مت کرو, ہر چیز اللہ سے مانگو, کسی سے مانگنے سے ملنے والی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے پاس اپنا سر جھکاؤ اور اس سے مانگو. وہ جب فریاد قبول کرتے ہیں تو تمہاری تنگ نظری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, اور تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے. السلام